نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے فضل اس کی توفیق سے آج ہم سورۃ نساء کا تعارف، اس کا خلاصہ، اس کے کچھ مضامین کا تذکرہ کریں گے۔ سورۃ نساء اپنے اعتبار سے پہلی منزل میں ہی شامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ نساء اپنے دور کے اعتبار سے مدنی صورت ہے، اور اس کا جو شان نزول ہے، یہ جو نازل ہوئی، یہ 3 ہجری اور 5 ہجری کے درمیان جو ہے نا اس وقت کے اندر نازل ہونے والی صورت ہے۔ اپنے یہ 2 سالہ مدنی دور کے اندر نازل ہوئی، 3 ہجری میں اور اس کے بعد 5 ہجری میں، اور یہ صورت نمبر 4 ہے۔ رکوع کی اس کے اندر آیات جو تعداد ہے وہ 24 اور آیات کی تعداد 176 ہے، مطلب 176 آیات ہے اس میں۔ اور اس کا نساء جو نام رکھا گیا وہ اس میں کیونکہ عورتوں کے احکامات، عورتوں کے معاملات کے اوپر زیادہ ذکر کیا گیا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو اس میں ذکر کیا ہے عورتوں کا، اس لیے اس کا نام سورۃ نساء رکھا گیا۔ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 25 میں انفرادی اور اجتماعی تربیتی احکامات ہے کہ ان 25 آیات میں ایک تو یہ اس کا مقدمہ ہے صورت کا، جو صورت کا پیٹرن چلتا آ رہا ہے اس کا جو ہے نا تھوڑا سا بیان کیا گیا، اور دوسرا اس میں انفرادی اور اجتماعی تربیتی احکام کہ انفرادی طور پر تربیت کیسے کی جائے، اور اجتماعی طور پر جو ہے نا وہ تربیتی احکامات ہیں، کن کن طریقوں سے جو ہے نا تربیت کی جائے اور کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 تا 31، 26 سے 31 تک اعمال صالح، توبہ کی تلقین، مسلمانوں کا مال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت ہے، ان سب چیزوں کا بیان کیا گیا ان 6 آیات کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 سے 40 تک آئلی اور معاشرتی احکام، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کہ آئلی زندگی جو آپ کی گھریلو زندگی ہے، اور معاشرتی زندگی کہ آپ نے آئلی زندگی کو کیسے گزارنا، اور معاشرتی زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان ہے، اور بخل کی ممانعت ہے کہ بخل نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنی، آپ نے جو ہے نا اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 41 سے 59 تک ایمان اور اعمال صالح کی نصیحت، یہود کی شرارتوں کا رد اور مسلمانوں کو یہود سے خبردار کرنا۔ اب ایمان اور اعمال صالح کی نصیحت کرنا کہ ایمان اپنا مضبوط رکھو، اپنے اعمال صالح رکھو۔ اس کے بعد یہود کی شرارتیں، یہود جو ہے نا وہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو یہودی جو ہے وہاں پر شرارتیں کرتے تھے مسلمانوں کو تنگ، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان سے باخبر کر دیا ہے مسلمانوں کو کہ ان سے بچ کر رہو، یہ تمہارے جو ہے نا تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 سے 136 تک منافقین کو سرزنش، جہاد کی تلقین کی گئی ہے مسلمانوں کو، اور دارالحرب میں گھرے ہوئے مسلمانوں کے احکامات ہیں کہ جو دارالحرب میں ان کو کیا کر دینا چاہیے، ہجرت، مطلب ہجرت کے احکامات بیان کی گئی ہیں۔ مسلمان تو مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، اب کچھ ایسے بھی جگہ پر ہیں جہاں پر مسلمان دارالحرب میں ہیں، تو ان کے احکامات ہیں کیسے جو ہے نا وہ رہیں گے۔ آیت نمبر 137 سے 152 تک منافقین، 137 سے 152 تک جو آیات ہیں، منافقین اور کفار کا رویہ انجام کہ منافقین کا رویہ کیسا ہوتا ہے اور کفار کا رویہ کیسا ہے، انجام اور تربیت مسلمہ کہ کسی مسلم کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان سب چیزوں کے احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 153 سے لے کر 176 تک اختتامی خطبہ، مطلب اس کا اینڈ دیا گیا ہے، اس میں خلاصہ بیان کیا گیا ہے اس کا مکمل طور پر، وہ کس طرح اس میں مدینہ میں بعد تمام گروہ مسلمان، منافقین، اہل کتاب و کفار کے ساتھ خود مسلمانوں کے آپس میں سازگار ماحول بنانے کے حوالے سے رہنما اصول ہے۔ مطلب اگر آپ کے جو ہے نا وہ علاقے میں، اب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارے کوئی ایسی جگہ جہاں پر جو ہے نا دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہ رہے ہیں، اور وہ عام طور پر ہوتا ہے وہ، تو ہمیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے جو ہے نا وہ برتاؤ کرنا ہے۔ اب میں نے آپ کو اس کا بتا دیا کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا تھی اس کے نام رکھنے کی، اور دوسری بات سورۃ نساء کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ سورۃ نساء میں 5 آیات ایسی ہیں کہ اگر مجھے پوری دنیا کا سارا ساز و سامان بھی مل جائے تو اتنی خوشی حاصل نہ ہوگی جتنی ان آیات سے خوشی حاصل ہوئی ہے۔ یہ سورۃ نساء کی فضیلت ہے کہ مجھے اگر دنیا کا سارا ساز و سامان بھی مل جائے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوگی جتنی ان 5 آیات کے ملنے پر مجھے خوشی ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ نساء کا زمانہ نزول میں نے آپ کو بتا دیا
کہ اس کا 3 ہجری میں جو ہے نا وہ اس کا نزول شروع ہوا اور 5 ہجری تک ہے، کیونکہ اس میں غزوہ احد کے موقع پر جو ہم نے پچھلی صورت میں بات کی تھی کہ غزوہ احد کی غزوہ بدر کا ادھر زیادہ ذکر تھا، اور غزوہ احد کے موقع پر جو 70 مسلمان جو شہید ہوئے ان کی وراثت، ان کے یتیم بچوں کی کفالت، ان کے مسائل کو ذکر کیا ہے۔ یہ غزوہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا تھا، جو ہم نے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اور اسی صورت میں صلاۃ الخوف کا بھی ذکر ہے، کیونکہ اس میں غزوہ کے موقع پر صحابہ کرام گئے اور وہاں پر یہ ضرورت پیش آئی تو انہوں نے یہ نماز اس طرح نماز ادا کی تھی جنگ کی حالت میں۔ صلاۃ الخوف اس نماز کو کہتے ہیں جو کہ جنگ کی حالت میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور پھر غزوات و سریہ کا فرق ہے تھوڑا سا۔ سورۃ النساء کے فضائل میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء پڑھی تو کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تو وہ کیسا سما ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے رسول مکرم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 ہے۔ تو نبی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اس آیت پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا، اور جب روکا تو میں نے ان کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ اور یہ صحیح بخاری کی کتاب الفضائل، فضائل القرآن حدیث نمبر 5050 میں ذکر کی گئی۔ اس کے بعد اس میں حقوق نسواں ہیں، وومن رائٹس ہیں۔ اس صورت کا مرکزی موضوع جو بہترین جو سب سے بڑا مرکزی موضوع ہے وہ عورتوں کے حقوق ہیں۔ اور آج عورت ہماری کیا کہتی ہے کہ جی اسلام ہمیں جو ہے نا مجھے تحفظ نہیں دیتا، اسلام مجھے جو ہے نا وہ مجھے اسلام میں حفاظت نہیں ہے۔ لیکن اسلام جو ہے نا، اسلام نے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک صورت اس کے احکامات پر جو ہے نا وہ نازل کر دی کہ اس میں سارے کے احکامات جو ہے نا وہ عورت کے نازل کر دی زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ عورت کے ساتھ اگر مرد 4 شادیاں کرتا ہے تو اس کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم نے چاروں کے ساتھ جو ہے نا جتنی بھی شادیاں کرو گے 4 کی اجازت ہے، اگر تم ایک سے زیادہ کرو گے تو تمہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ یہ عورت کا تحفظ نہیں ہے، یہ اور کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی زنا کی حد ہے، اور زنا اگر رجم ہے، جو بھی مہر عورت کے وقار کی بات کی جا رہی ہے، حق مہر کی بات کی جا رہی ہے، یہ سب کس لیے تھا؟ عورت کی عزت و وقار کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات کہ آج عورت سے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آج وہ یہ کہتی ہے کہ جی میں تو جو ہوں نا وہ غلام ہوں۔ اور کفار کا یہ کہنا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ غلامی کا تصور کو جو ہے نا وہ غلامی کے تصور کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے غلامی کے تصور کو ختم کیا۔ وہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ ہر طرف اگر آپ دیکھیں تو جدھر بھی آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی حدیں رکھی ہے، جتنی بھی سزائیں رکھی، اس میں ایک آپشن ہمارے پاس یہ بھی رکھی کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تم غلام آزاد کر لو، اگر تم یہ نہیں کر سکتے تم غلام آزاد کر لو۔ تو یہ کیا تھا؟ غلام کی آزادی کا ختم کرنا۔ یہ غلام کو آزاد کرنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ غلامی کو ختم کرنا در حقیقت تو یہ تھا۔ اور اس کے بعد تہمت لگانے والے کو 80 کوڑوں کی جو ہے نا سزا سنائی گئی ہے۔ مرد کو زیادہ شادیوں پر اگر وہ ایک سے زیادہ کرے گا، اس کے بعد جو ہے نا وہ مالی ذمہ داریوں کا مرد کو قرار دیا گیا ہو، لیکن عورت کو جو ہے نا گھر کی جو ہے نا وہ سربراہ عورت کو قرار دیا گیا۔ بے شک مرد کو کہا کہ تم جو ہے نا وہ سارے معاملات کو دیکھو، لیکن تربیت کا حکم جو ہے نا وہ عورت کو دے دیا۔ اب میں یہ ایک بڑی بات ہے کہ عورت کو تربیت کا حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اب جتنی بڑی کسی کو پوسٹ دی جاتی ہے اس کو اتنا بڑا جو ہے نا اس کو، اگر اس کی جتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نسل کی تیاری کے لیے عورت کی ذمہ داری لگا دی۔ مرد تو صرف کیا کرے گا؟ مرد تو صرف کفالت کرے گا، کھانے پینے کا سامان، لیکن عورت کو جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک الگ مقام و مرتبہ دے دیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے، عورت کی تعلیم خاندان کی تعلیم ہے۔ اور لیکن افسوس کہ عورت اس بات کو سمجھنے سے عاری ہو چکی ہے، اور آج ہمارے معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ عورتیں، ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، وہ تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں اپنی اولاد کی، اور وہ اس بات پر ڈٹی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق کو نہیں مل رہی۔ ان کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اسلام نے ان کو جو تحفظ دیا وہ کوئی اور تحفظ نہیں دے سکتا، اور دوسری بات جو ان کو مرتبہ، جو مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے وہ یا اللہ کے نبی نے دیا، وہ کوئی اور دین یا کوئی اور مذہب نہیں دے سکتا۔ یہ آج ہماری عورت کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے نا سورۃ النساء کا مختصر جو ہے نا وہ ریویو یہی ہے کہ اس میں کن کن چیزوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ تہجد کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے، تہجد کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے
قیام اللیل تہجد کی نماز کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ تم سے پہلے کہ نیکوکاروں کا یہی طریقہ ہے، اور یہ تمہارے لیے اللہ سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ اور برائیوں سے بچے رہنے کا آلہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک جو ہے نا یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3549 ہے، یہ حدیث کی کتاب کی میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا۔ تو یہ ہمارے پاس فضیلت ہے۔ باقی عورتوں کے احکامات ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کر دیا، قسم کے بارے میں ہے، اور اگر کوئی جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلا جائے اور اس کے بچے جو ہے نا چھوٹے ہوں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، آپ نے ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی جائیداد کی کیسے حفاظت کرنی ہے، یہ سب معاملات جو ہے نا ہمارے پاس ذکر کیے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی جس دن ہم نے پہلے لیکچر سٹارٹ کیا تھا کہ مدنی صورتوں کا بیان ہی ہمارے پاس احکامات ہے، تو اگر میرا خیال ہے کہ اگر ہم مدنی صورتوں کو سیکھ لیں، مدنی صورتوں کے مضامین کو دیکھ لیں، تو ویسے تو قرآن سارا سیکھنے کے عمل پر ہے، لیکن اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، زندگی کو اپنے اندر زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم مدنی صورتوں کو کی کچھ آیات جو ہیں وہ تقریباً 500 کے قریب آیات ہیں جو ہمارے پاس پورے قرآن پاک کی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ ساری مدنی کی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھ لیں، ان کے احکامات پر عمل کر لیں، تو مجھے یقین ہے اللہ کی فضل اس کی توفیق سے کہ ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آ سکتا ہے، ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔